مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ 27ویں آئینی ترمیم پہلے تو اسحاق ڈار صاحب لندن میں کہتے تھے ابھی تو ہم نے 26ویں عزم نہیں کی ہے، تو آپ 27ویں کی بات کر رہے ہیں، نہ کرتے ہاں ہو گئی لگاتا۔ میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب نے صحیح بات کہی تھی، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس وقت تک تو 26ویں ترمیم کے خلاف جو لوگ کورٹ میں گئے تھے تو وہ کورٹ کے زیر سماعت ہے، اور ہم نے دوسرا لقمہ جو ہے وہ حلق میں گھسیڑ دیا۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیے، یہ تاثر بالکل نہیں جانا چاہیے کہ جیسے آئین کو کھلواڑ بنا دیا گیا ہے، اور پھر ایک ایسی اسمبلی کہ جس کی نمائندگی پر بھی سوالات ہیں کہ وہ عوام کی حقیقی نمائندہ ہے یا نہیں، اور ہمارا موقف بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ایک دفعہ نہیں بارہا سامنے آیا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے تھے، اور بنے بنائے نتائج کے ساتھ انہوں نے حکومتیں بنائی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے تو 2018 میں بھی تسلیم نہیں کیا تھا، 2024 میں بھی تسلیم نہیں کیا۔ اس حوالے سے ایسی اسمبلی کو اور ایسی پارلیمنٹ کو آئین نہیں چھڑنا چاہیے، اور یہ تاثر بھی ہے کہ جس طرح پہلے باجوہ صاحب نے خود اپنی نگرانی میں ایک قانون سازی کرائی اور اپنے ایکسٹیشن کے لیے انہوں نے راستہ کھولا، تو اس تاثر کو اور مضبوط کیا جا رہا ہے کہ طاقتور قوتیں جو ہیں وہ اسمبلی کو مجبور کر رہی ہیں اور جبر کے تحت اس قسم کی ترامیم ہو رہی ہیں۔ جہاں حکومتیں اتنی کمزور ہوں کہ وہ مقتدرہ کے دباؤ میں قانون سازی کرے یا آئین میں ترمیم کرے، پھر اس کے بعد عوام کی نظروں میں ایسی ترمیم کی کیا وقت رہ جائے گی۔ اور اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے سب کو کہ آئین ایک میثاق ملی ہے، اور پورا ملک اگر ایک قوم ہے اور ایک پاکستان ہے تو ایک میثاق ہمارے درمیان وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے آئین پاکستان۔ تو اس حد سے آگے نہیں گزرنا چاہیے ان کو کہ ملک کے اندر جو ہے پھر وہ آئین متنازع ہو جائے۔ ایک متفقہ آئین کا ٹائٹل موجود ہے۔ رہی بات یہ کہ یہ بات ہم نے اس وقت کیوں نہیں کی جب ہم 26ویں ترمیم کی طرف جا رہے تھے۔ آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت جو رعایت دی، بات چیت کی، مذاکرات کیے، اور ہم نے 34 شقوں سے حکومت کو دستبردار کیا یا دستبردار ہونے پر آمادہ کیا، اور صرف 22 شقیں جو ہیں وہ رہ گئی تھیں، جس میں ایک شق پیپلز پارٹی کے کہنے پر بھی ختم ہوئی۔ تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں سے دستبردار ہو رہے ہیں، اب 27ویں ترمیم کے ذریعے سے وہی جبر ملک کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ جو ہم نے ایک رعایت کی، ہم مذاکرات میں شریک ہوئے، ہم نے ایک جمہوری راستہ اختیار کیا، ہم بات چیت کا راستہ اختیار کیا، یہ اپنی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے یا اس ناکامی کی دوبارہ تلافی کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہے جو اس وقت نہیں کر سکے۔ اب 1 سال پہلے تو آپ ان باتوں پہ آمادہ ہو گئے کہ ہاں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ 1 سال کے بعد آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ جبر بھی ہے، یہ بدنیتی بھی ہے، اور پھر ایسی پارلیمنٹ کے جس پر عوام کو بھی اعتماد نہ ہو، اس کو اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ہماری ابتدائی سوچ ہے، اس وقت تک ابتدائی سوچ ہماری یہی ہے۔
ہمیں مسودہ نہیں ملا ہے، جب مسودہ آئے گا تو ہم پارٹی کا اجلاس بلائیں گے اور اس کا پھر ہم پورے اپوزیشن مل کر ایک موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ تو میری ابتدائی رائے ہے. پھر ہم متفقہ طور پر جو رائے بنائیں گے وہ سارے اپوزیشن کی ایک ہی ہوگی. ہم نے اس وقت بھی اپوزیشن کو تقسیم نہیں ہونے دیا. ہر چند کی حکومت کی یہ کوشش تھی کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے راستے جدا ہو جائیں اور دونوں الگ الگ راستوں پہ جائیں، لیکن ہم نے ان کو اپنے ساتھ وابستہ رکھا اور آخری لمحے تک ہم اکٹھے رہے اور ہم ایک ایک چیز سے ان کو آگاہ بھی کرتے رہے اور ان کا اتفاق رائے بھی حاصل کرتے رہے. جہاں ان کو کسی شق پہ اعتراض ہوتا تھا ہم اس حوالے سے دوبارہ بات کرتے تھے گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے بالکل واضح ہیں اور ملک میں حضرت قوم کو تقسیم نہ کیا جائے. ایک معتدل قسم کا جو ماحول ہے اس کو شدت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور حکومتیں جو ہیں وہ حالات کو دیکھتی ہیں. ایسا کوئی قدم اٹھانا کہ جس سے ملک تقسیم ہو، عوام تقسیم ہو، قوم تقسیم ہو، میرے خیال میں آئین کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ ہر قدم اٹھانا چاہیے. کل تک تو اسحاق ڈار صاحب کہتے رہے کہ جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے اور کیا ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں، تو ابھی 26ویں ترمیم ختم نہیں ہوئی تو دوبارہ کس ترمیم. اب وہ معمولی آدمی تو نہیں ہے، نائب وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے اور یکدم سے کیا ایسی صورتحال ایمرجنسی آ گئی کہ ہم اسمبلی میں اس قسم کی چیز لا رہے ہیں. تو میڈیا کی دنیا میں تو باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک حکومتی ایک منصب پر فائز بڑا شخص جب اس قسم کی بات کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی یکدم ہی کوئی چیز آ گئی ہے. اور اگر جس طرح آپ لوگوں نے کہا جی کہ ان کے ایک منسٹر کہتے ہیں میں 3 مہینے اس پہ کام کر رہا ہوں، اسی سے اس کی غیر سنجیدگی کا بھی پتہ چلتا ہے. اسی سے اندازہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے. یہ آدمی کیا خود اتنا بڑا کام کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے یا یہ کہ کسی نے ڈیوٹی لگائی ہوگی تو ڈیوٹی کر رہا ہے. تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر.